ہمارے یوٹیوب چینل اسباق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم الگ الگ قصے اور کہانیاں پڑھتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں منشی پریم چند کا تصنیف کیا ہوا افسانہ کفن۔ جھوپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدھیا درد ذہ سے پچھاڑے کھا رہی تھی، اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دلخراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے۔ جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا۔ گھیسو نے کہا، معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں، سارا دن تڑپتے ہو گیا، جا دیکھ تو آ۔ مادھو دردناک لہجے میں بولا، مرنا ہی ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی؟ دیکھ کر کیا آؤں؟ تو بڑا بے درد ہے بے، سال بھر جس کے ساتھ زندگانی کا سکھ ہوگا اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی؟ تو مجھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا۔ چماروں کا کنبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام۔ گھیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹے بھر کام کرتا تو گھنٹے بھر چلم پیتا، اس لیے اسے کوئی رکھتا ہی نہ تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج کی موجودگی ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ جب 2-1 فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑی توڑ لاتا اور مادھو بازار سے بیچ لاتا، اور جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے۔ گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی، کاشتکاروں کا گاؤں تھا۔ محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت بلاتے تھے جب 2 آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی قناعت کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی، عجیب زندگی تھی ان کی۔ گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں، پھٹے چیتڑوں سے اپنی اوریانی کو ڈھانکے ہوئے، دنیا کی فکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے مار بھی کھاتے، مگر کوئی غم نہیں۔ مسکین اتنے کہ وصولی کی مطلق امید نہ ہونے پر لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے۔ مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر کھاتے، یا 10-5 اینٹ توڑ لاتے اور رات کو چوستے۔ گھیسو نے اسی زاہدانہ انداز میں 60 سال کی عمر کاٹ دی، اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، بلکہ اس کا نام اور بھی روشن کر رہا تھا۔ اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود لائے تھے۔ گھیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا۔ مادھو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی۔ پسائی کر کے، گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کر لیتی تھی، اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی۔ جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آلسی ہو گئے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے۔ کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان میں 2 گنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت آج صبح سے درد ذہ میں مر رہی تھی، اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئیں۔ گھیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا، جا کر دیکھ تو کیا حالت ہے اس کی، چڑیل کا فساد ہوگا اور کیا۔ یہاں تو اوجھا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کس کے گھر سے آئے۔ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گھیسو آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ بولا، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ میں تو یہاں ہوں ہی۔ تو تم ہی جا کر دیکھو نا۔ میری عورت جب مر رہی تھی میں 3 دن تک اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں، اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں؟ کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا، آج اس کا اگھڑا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی۔ مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی۔ میں سوچتا ہوں کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سونٹھ، گڑ، تیل کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں۔ سب کچھ آ جائے گا،
بھگوان بچہ دیں تو جو لوگ ابھی ایک پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہی تب بلا کر دیں گے۔ میرے 9 لڑکے ہوئے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس طرح ہر بار کام چل گیا۔ جس سماج میں رات دن محنت کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے بہت کچھ اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے، وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ ہم تو کہیں گے گھیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک بین تھا، اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کا آئین و آداب کی پابندی بھی کرتا، اس لیے یہ جہاں اس کی جماعت کے اور لوگ گاؤں کے سرگنا اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کر رہا تھا۔ پھر بھی اسے یہ تسکین تو تھی ہی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں۔ چھل جانے پر آلو کا بیرونی حصہ تو زیادہ گرم معلوم نہ ہوتا تھا، لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان اور حلق اور تالو کو جلا دیتا تھا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھے، اس لیے دونوں جلد جلد نگل جاتے تھے، حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ گھیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اس دعوت میں جو سیری نصیب ہوئی تھی وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ تھی، اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی۔ وہ بولا وہ بھوج نہیں بھولتا، تب سے پھر اس طرح کا کھانا اور بھرپیٹ نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو پوڑیاں کھلائی تھیں، سب کو، چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائیں، اور اصلی گھی کی چٹنی، رائتا، 3 طرح کے سوکھے ساگ، ایک رسے دار ترکاری، دہی، چٹنی، مٹھائی۔ اب کیا کیا بتاؤں کہ اس بھوج میں کتنا سواد ملا، کوئی روک نہیں تھی، جو چیز چاہو مانگو اور جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پروسنے والے ہیں کہ سامنے گرم گول گول مہکتی ہوئی کچوریاں ڈال دیتے ہیں، منع کرتے ہیں نہیں چاہیے، مگر وہ ہیں کہ دیے جاتے ہیں، اور جب سب نے منہ دھو لیا تو ایک ایک بیڑا پان بھی ملا، مگر مجھے پان لینے کی کہاں سوچ تھی، کھڑا نہ ہوا جاتا تھا، جھٹ پٹ جا کر اپنے کمبل پر لیٹ گیا۔ ایسا دریا دل تھا وہ ٹھاکر۔ مادھو نے ان تکلفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی ایسا بھوج کھلاتا، اب کوئی کیا کھلائے گا، وہ زمانہ دوسرا تھا، اب تو سب کو کفایت کی سوچتی ہے۔ شادی بیاہ میں مت خرچ کرو، کریا کرم میں مت خرچ کرو، پوچھو غریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے، مگر بٹورنے میں تو کمی نہیں ہے، ہاں خرچ میں کفایت سوچتی ہے۔ تم نے 20 پوڑیاں کھائی ہوں گی، 20 سے زیادہ کھائی تھی، میں 50 کھا جاتا، 50 سے کم میں نے بھی نہ کھائی ہوں گی، اچھا پٹھا تھا، تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا، اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈال کر سو رہے، جیسے 2 بڑے بڑے اژدہے کنڈلیاں مارے پڑے، اور بدھیا ابھی تک کرا رہی تھی۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھی، پتھرائی ہوئے آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی، سارا جسم پھاق میں لت پت ہو رہا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادھو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس آیا، اور پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کرنے اور چھاتی پیٹنے لگے۔ پڑوس والوں نے یہ آہوزاری سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور رسم قدیم کے مطابق غمزدوں کی تشفی کرنے لگے، مگر زیادہ رونے دھونے کا موقع نہ تھا، کفن کی اور لکڑی کی فکر کرنی تھی۔ گھر میں تو پیسہ اس طرح غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے میں ماس۔ باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کے زمینداروں کے پاس گئے، وہ ان دونوں کی صورت سے نفرت کرتے تھے، کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں پیٹ چکے تھے، چوری کی علت میں، وعدے پر کام نہ کرنے کی علت میں۔ پوچھا، کیا ہے بے گھسوا، روتا کیوں ہے؟ اب تو تیری صورت ہی نظر نہیں آتی، اب معلوم ہوتا ہے تم اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے۔ گھیسو نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا،
سرکار بڑی بپتا میں ہوں۔ مادھو کی گھر والی رات گزر گئی۔ دن بھر تڑپتی رہی سرکار۔ آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرانے بیٹھے رہے۔ دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر وہ ہمیں دغا دے گئی۔ اب کوئی ایک روٹی دینے والا نہیں رہا مالک، تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گیا، آپ کا غلام ہوں، اب آپ کے سوا اس کی مٹی کون پاڑ لگائے گا؟ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ سب دوا دارو میں ہو گیا۔ سرکار کی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی، آپ کے سوا اور کس کے دوار پر جاؤں؟ زمیندار صاحب رحم دل آدمی تھے، مگر گھیسو پر رحم کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا کہہ دیں، چل دور ہو یہاں سے، لاج گھر میں رکھ کر سڑا۔ یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا، آج جب غرض پڑی تو آ کر خوشامد کر رہا تھا، حرام خور کہیں کا بدماش۔ مگر یہ غصے یا انتقام کا موقع نہیں تھا۔ پاؤ انو کرہن 2 روپے نکال کر پھینک دیے، مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکلا۔ اس کی طرف طاقت تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو۔ جب زمیندار صاحب نے 2 روپے دیے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کی جرت کیوں کر ہوتی؟ گھیسو زمیندار کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنا جانتا تھا۔ کسی نے 2 آنے دیے، کسی نے 4 آنے۔ 1 گھنٹے میں گھیسو کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو گئی۔ کسی نے غلہ دیا، کسی نے لکڑی، اور دوپہر کو گھیسو اور مادھو بازار سے کفن لانے چلے اور لوگ بانس کاٹنے لگے۔ گاؤں کی رقیق القلب عورتیں آ کر لاش کو دیکھتی تھیں اور اس کی بے بسی پر 2 بوند آنسو گرا کر چلی جاتی تھی۔ بازار میں پہنچ کر گھیسو بولا، لکڑی تو اسے جلانے بھر کی مل گئی ہے، کیوں مادھو؟ مادھو بولا، ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کفن چاہیے۔ تو کوئی ہلکا سا کفن لے لیں؟ ہاں اور کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کفن کون دیکھتا ہے؟ کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیتڑا نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا رکھا رہتا ہے؟ یہی 5 روپے پہلے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا مانوی طور پر سمجھ رہے تھے۔ بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دونوں اتفاق سے یا عمدن ایک شراب خانے کے سامنے آ پہنچے۔ گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے۔ وہاں ذرا دیر تک دونوں تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے۔ پھر گھیسو نے ایک بوتل شراب کی، کچھ گزک لی اور دونوں برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ کئی کجیاں پہم پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے۔ گھیسو بولا، کفن لگانے سے کیا ملتا، آخر جل ہی تو جاتا، کچھ بہو کے ساتھ تو نہ جاتا؟ مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا۔ دنیا کا دستور ہے، یہی لوگ برہمنوں کو ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں، کون دیکھتا ہے، پر لوک میں ملتا ہے یا نہیں؟ بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے، پھونکیں، ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ لوگ پوچھیں گے کہ کفن کہاں ہے؟ گھیسو ہنسا، کہہ دیں گے کہ روپے کمر سے کھسک گئے، بہت ڈھونڈا ملے نہیں۔ مادھو بھی ہنسا، اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بولا، بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر۔ آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی۔ گھیسو نے 2 سیر پوریاں منگوائیں، گوشت اور سالن اور چٹپٹی کلیجیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں۔ شراب خانے کے سامنے دکان تھی، مادھو لپک کر 2 پتلوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے پیسے بچ رہے۔ دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوریا کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف تھا، نہ بدنامی کی فکر۔ ذوف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ گھیسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ہوگا؟ مادھو نے سر عقیدت جھکا کر تصدیق کی، ضرور سے ضرور ہوگا۔ بھگوان تم انتریانی ہو، اسے بیکنٹھ لے جانا۔ ہم دونوں ہردے سے اسے دعا دے رہے، آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا۔
ایک لمحے کے بعد مادھو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی۔ بولا کیوں دادا، ہم لوگ بھی تو وہاں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی۔ گھیسو نے استقلانہ سوال کا کوئی جواب نہ دیا، مادھو کی طرف پرملامت انداز سے دیکھا۔ جو وہاں ہم لوگوں سے پوچھے گی تم نے ہمیں کفن کیوں نہ دیا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے تمہارا سر۔ پوچھے گی تو ضرور تو کیسے جانتا ہے اسے کفن نہ ملے گا؟ مجھے گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال دنیا میں کیا گھاس کھودتا رہا ہوں؟ اس کو کفن ملے گا اور اس سے اچھا ملے گا جو ہم دیتے۔ مادھو کو یقین نہ آیا، بولا کون دے گا؟ روپے تو تم نے چٹ کر دیے۔ گھیسو تیز ہو گیا، میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا تو مانتا کیوں نہیں؟ کون دے گا بتاتے کیوں نہیں؟ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کے دیا۔ ہاں وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے، اور اگر کسی طرح آ جائیں تو پھر ہم اسی طرح بیٹھ کر پیئیں گے اور کفن تیسرے بار ملے گا۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی، میخانے کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی گاتا تھا، کوئی بہکتا تھا، کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا، کوئی اپنے دوست کے منہ سے ساغر لگائی دیتا تھا۔ وہاں کی فضا میں سرور تھا، ہوا میں نشا۔ کتنے تو چلو میں ہی الو ہو جاتے ہیں، یہاں آتے تو صرف خود فراموشی کا مزہ لینے کے لیے۔ شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے۔ زیست کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا زندہ درے گور ہیں۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کے چسکیاں لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں دونوں، پوری بوتل بیچ میں۔ کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے بچی ہوئی پوریوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دیا، جو کھڑا ان کی طرف گرسنہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور دینے کا غرور اور مسرت اور ولولے کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا۔ گھیسو نے کہا لے جا، خوب کھا اور آشیرواد دے۔ جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی، تیرا آشیرواد اسے ضرور پہنچ جائے گا۔ روئیں روئیں سے آشیرواد دے، بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں۔ مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وہ بیکنٹھ میں جائے گی، دادا بیکنٹھ کی رانی بنے گی۔ گھیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا ہاں بیٹا، بیکنٹھ میں نہ جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ کے دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندروں میں جل چڑھاتے ہیں۔ یہ خوش اعتقادی کا رنگ بھی بدلا۔ تلون نشے کی خاصیت، پیاس اور غم کا دورہ ہوا۔ مادھو بولا مگر دادا بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ ہوگا، مری بھی کتنا دکھ جھیلتا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ گھیسو نے سمجھایا کیوں روتا ہے بیٹا؟ خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی۔ بڑی بھاگوان تھی جو اتنی جلد مایا کے منہ کے بندھن توڑ گئی۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے پھگنی کیوں نینا جھمکاوے پھگنی۔ سارا میخانہ محو تماشا تھا اور یہ دونوں مہکش مخمور محویت کے عالم میں گائے جاتے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے اور آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔